الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث پاک کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز محشر 3 طرح کے اشخاص وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمان جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور بھی احادیث طیبہ میں کچھ ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہیں کہ جنہیں اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان شریف اپنی برکات لوٹاتے ہوئے رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادیوں کی بشارتیں مسلمانوں کو دیتے ہوئے کروڑ کروڑ لوگ وہ رمضان کی برکات سے دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرماتا ہے، عشرہ مغفرت آتا ہے تو مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور عشرہ جہنم سے آزادی تو اس میں اللہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ اور آج رمضان شریف کا آخری دن اور آخری روزہ ہے۔ جب کبھی آدمی کامیابی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اصل امتحان اس کا شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد کی زندگی کا، کہ رمضان کی بعد کی زندگی کا، کیونکہ شیطان چلاتا ہے، جیسے ہی شیطان بھی آزاد، اس کے چیلے بھی آزاد ہوتے ہیں تو وہ چلاتا ہے۔ ایک تو رمضان میں بخششیں ہوئیں، اور عید کے اجتماع میں اللہ پاک کی طرف سے بخشش کی اعلانات ہوتے ہیں، منادی ندا دیتا ہے، اور جتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ یہ تو سارے بخشے گئے، اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ان کو خواہشات کے اندر ڈال دو، نافرمانیوں کے اندر ان کو مبتلا کر دو۔ تو پھر جب آدمی وہ جو بخشش اور مغفرت جس کی ہو چکی، پھر دوبارہ وہ معاذ اللہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جو اسے جہنم کے قریب کر دیتے۔ نیکی کے کاموں پر مدد ملنا، جنت والے کاموں پر استقامت ملنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ٹیمپریری ہم کبھی ماحول کے حساب سے، وقت کے حساب سے، یا پوری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے، محلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے، تو رمضان شریف میں آدمی یہ کام کرتا رہتا ہے، نماز بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا، فلمیں ڈراموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ لیکن جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی ایک عجیب سی زندگی، بعض لوگوں کی، بلکہ اکثر افراد کی، کہ وہ جس نے پورا رمضان شریف گویا کہ پریکٹس کر لی اور مسجدوں میں آتے رہے، وہ عید آتے ہی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں بالکل غائب ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے بس وہ 1 مہینہ ہم نے کام کر لیا، 1 مہینہ محنت کر لی، 1 مہینہ عبادت کر لی۔ رمضان نے تو ایسی پریکٹس آپ کو دی ہے کہ اب آپ آرام سے اپنے معاملات کو بھی چلاتے ہوئے اور آپ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں۔ لیکن جنت کے راستے میں ظاہر ہے جنت کے ارد گرد وہ مشکلات ہیں۔ وہ کیسے؟ آج میں نے جو حدیث پاک بیان کرنی ہے کہ اللہ پاک نے جب جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا اور دوزخ کو بنایا، تو پھر کیا ہوا؟ آئیے یہ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبریل الی الجنت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا، پیدا کیا، تو جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور جبریل امین سے فرمایا فقال انظر الیہا، فرمایا کہ دیکھو اس جنت کی طرف، وَإِلَىٰ مَا أَعَدتُّ لِأَهْلِهَا، اور ان چیزوں کی، ان نعمتوں کی طرف دیکھو جو میں نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ جبریل امین جاتے ہیں، جا کے جنت کو دیکھتے ہیں اور جو کچھ جنتیوں کے لیے تیار ہوا ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ عظیم الشان محلات ہیں، نعمتیں ہیں، سکون ہے، اس قدر اس کی عظیم وہ نعمتیں، وہ دیکھ کر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد الا دخلها، کہ اس کے بارے میں یعنی جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں کوئی بھی سنے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ ایسے کام کرے گا کہ وہ جنت کی طرف لے جانے والے اسے کام، کیونکہ وہ عظیم اور ابدی ہمیشہ والی وہ نعمتیں دیکھے گا تو وہ کہے گا میں جنت میں ہی چلا جاؤں، اور وہ ایسے کام کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ جنت کے ارد گرد کچھ مشکلات، اس سے جنت کو چھپا لیا جائے، یعنی جنت کے ارد گرد کچھ مشکلات، بعض روایت مصائب، اس طرح کے کلمات آئے کہ جنت کے ارد گرد ان مشکل چیزوں کو رکھ دیا گیا۔ پھر جبریل جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ تو نے جنت اور جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے، مگر اس کے ارد گرد جو یہ باؤنڈری ایک طرح کی لگ گئی، پریشانیوں کی، مصائب کی، مشکلات کی، تو حضرت جبریل کہنے لگے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لقد خفت اللہ يدخلها احد، اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے خوف ہے کہ اب شاید جنت میں کوئی داخل نہ ہو، یعنی اس کے ارد گرد چونکہ اب مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات کون سی مشکلات؟ اس کے ارد گرد مشکلات یہی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر مشکل لگتی ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہیں، گپ شپ میں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نماز کا وقت ہے تو مشکل لگے گا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نماز کی طرف جانا مشکل لگے گا، خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، سب بات چیت ہو رہی ہے، سب معاملات ہیں، لیکن اس وقت ان کو بھی نماز تو ان کو بھی پڑھنی ہے، تو ان کا وہ مجلسیں چھوڑ کر نمازیں پڑھنا، پھر گناہ کے اسباب سامنے، گناہوں کو ترک کرنا، یہ ایسی ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک مشکل کام ہے۔ اچھا رات کو کم نیند ہوئی، پھر صبح اٹھنا، گرمی اور سردی دونوں کے موسم کے اعتبار سے، گرمی میں تو آدمی دوپہر کے ٹائم نکلنا پسند نہیں کرتا، باہر جانا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مسجد کی طرف جانا، نماز پڑھنا مشکل کام۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اطاعت فرما برداری والے کام میں لگائے رکھنا اور نافرمانی والے کاموں سے بچانا، تو یہ مشکل کام، اللہ یہ کہ جن کی عادت، جو اللہ کے مخلص بندے، ان پر یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے ارشاد فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بڑا کام ہے مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، وہ مصیبتوں پہ صبر بھی کرتے ہیں، وہ نماز کو بھی قائم کرتے گئے، اور اس طرح کی جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گویا کہ، اور موسم تبدیل ہو یا خوشی کے مواقع آ جائیں، عید کے مواقع آ جائیں، عید کے بعد دوستوں کی پارٹیاں، دیگر ایسے معاملات ہیں، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، اس کی طرف بڑھنے اور ان پر عمل کرنے سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ان کے لیے وہ بڑے کام نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اس میں، لیکن جو نہیں اس کیفیت میں تو اس کے لیے مشکل کام۔ تو جبریل نے جب یہ دیکھا سارا کچھ تو کہا تو جنت کے اندر مجھے خوف ہے کہ کوئی بھی داخل نہ ہو، یعنی وہ ایسے جنتی والے کام نہیں کرے گا تو پھر جنت میں کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو آگے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى النار، کیا جبریل جاؤ جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل امین جہنم کو دیکھنے گئے، جو کچھ جہنمیوں کے لیے تیار کیا گیا اس کو بھی دیکھا، تو آ کے یہی کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جہنم کے بارے میں سنے گا تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ بچے گا اس سے کہ اس کے اتنے سخت دردناک عذاب، اور یہ سب چیزیں تیار کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم۔ لیکن اس کے بعد پھر حکم ہوا
کہ اس کے ارد گرد خواہشات، شہوات، اس سے جہنم کو چھپا لیا جائے۔ یعنی آدمی کی طبعی خواہشات اور شہوتوں، اس میں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے معاملات، وہ سب چیزیں ادھر ہیں۔ تو اب جبریل کو کہا کہ دوبارہ دیکھو، تو جبریل دوبارہ گئے اور پھر جا کے کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے اب خوف ہے کہ شاید کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، یعنی اس سے نجات نہیں ملے گی، اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ شہوات کی طرف جائے گا تو انڈرسٹوڈ کہ وہ جہنم کی طرف گویا کہ جانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک بیسک ہمیں ہر وقت نظر میں رکھنے چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے جنت میں جانا ہے، جنت کے لیے دعا کریں، جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو اللہ سے، جنت الفردوس کا سوال کرو، مگر جانا کدھر ہے اور راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے، یہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ کون سی عقل مندی ہے۔ جو ہے وہ لیفٹ رہا اور جانا رائٹ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بھی اندر آج کئی مقام پہ پہنچنا ہے تو اس کی لوکیشن کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آدمی اسی سمت میں چلتا جاتا ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ان دونوں کے حوالے سے یہ ہمیں راستے بتا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی کام بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے دوزخ سے بعید کر دے، ایسا مجھے کوئی کام بتا دے، جنت سے قریب کرنے والا کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو تلقین فرمائی، جو نصیحتیں فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے بعد نماز کا قیام، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، آپ نے ان کو روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا، یعنی جو ارکان اسلام کی چیزیں ان کو آپ نے کہا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ کام ہے جو آدمی کو جنت کی طرف لے جانے والے، اور آدمی دیکھے وہ کس جگہ پر ہے، راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے اور جانا کس طرف ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان کی اہمیت کو ہمیں سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ آدمی جیسا رب کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ ویسے ہی اس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جو وہ سوچتا ہے، خیر سوچتا ہے خیر ہے، شر سوچتا ہے شر ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے صدقے بخش دیا ہے۔ اب بخشش کے پروانے جاری ہوں اور پھر آدمی نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خواہشات میں عید کے مواقع پر لوگ پڑ جاتے ہیں، معاذ اللہ شراب بیان کیا جاتا ہے کہ شراب ختم ہو گئی، مارکیٹ میں جو کچھ تھا سب بک گیا۔ شراب میں، بدکاری میں، برائیوں میں، فحاشی کے ایسے سے اڈے قائم ہو جاتے گئے، ایسے سے نائٹ کلب جو ہے وہ شروع ہو جاتے گئے، جو رمضان کے تقدس میں یا اس وقت یہ سمجھتے ہوئے کہ لوگ آئیں گے نہیں یا لوگ برا بھلا کہیں گے، جو کام بھی رکتے ہیں سارے کے سارے آن ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں عید ہے، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے گھر اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کن کاموں میں پڑی۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، بچاؤ، اس سے بچنے کا حکم۔ دعائیں ہم مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تراویح کی جو دعا ہے اس میں کلمات گئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہمیں عذاب سے بچا، ہمیں عذاب سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعائیں اٹھا کے دیکھیں تو جہنم سے بچنے اور عذاب سے بچنے کی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آج ہم کہ ایک طرف یہ سارے معاملات حاصل کیے اور اب برائی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کو آپ نے رمضان میں کیا ہے اب اس کو کنٹینیو کریں۔ رمضان میں تو آپ صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے فجر سے بھی، اور خواتین تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اٹھ کر سحری بنانا، سب معاملات کرنا، سب اٹھے سحری کی، سب کچھ کیا، پھر نماز پڑھتے، اس کے بعد جاب پہ بھی تو جاتے تھے، بلکہ بچے اسکول اس سال تو بطور خاص اسکول جاتے تھے۔
چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان میں کئی ایسے بچے 10 سال کے 11 سال کی عمر والے روزے بھی باقاعدہ رکھ کر اسکولوں کی طرف گئے۔ تو یہ سارے کام ہم رمضان میں کرتے رہے، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، اور مومن کی طاقت بڑھا دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے ہی رمضان گیا پورا کلوز کر دیں ہم سلسلہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ 2.5 گھنٹے آپ پہلے اٹھیں، آپ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں۔ اب آپ کو رات کو عشاء کے بعد کوئی تراویح نہیں پڑھنی، اب آپ عشاء کی نماز کے لیے تو وقت نکال لیں۔ تو جن چیزوں کے لیے ہم رمضان میں اس قدر وقت نکالتے تھے، اب تو اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوئیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے یہ سارے معاملات کیے، اور نہیں بھی کیے بالفرض، آپ تراویح نہیں پڑھتے رہے کوئی، لیکن فرض نماز تو فرض ہے۔ تراویح کا ترک کی عادت وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن فرض نماز تو ہمیشہ کے لیے نا، صرف رمضان نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، اپنا ایک مائنڈ بنائیں کہ رمضان کے بعد بھی مجھے ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارنی۔ لہذا ہر اس کام سے ناظرین کرام اپنے آپ کو بچانا ہے جو آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے والا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ، ان دونوں کا آپس میں کوئی گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، اور ایک دوسرے پہ انہوں نے فخر کیا، برتری کا اظہار کیا۔ جہنم نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اندر جو داخل ہوں گے وہ ظالم، وہ جابر اور متکبر اور حکمران اور سردار قسم کے لوگ، ایسے لوگ وہ میرے اندر داخل ہوں گے۔ اور جنت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، جنت نے کہا اے میرے رب، میرے اندر جو داخل ہوں گے ضعیف لوگ، کمزور لوگ وہ داخل ہوں گے، فقراء بھی، مسکین لوگ یہ داخل ہوں گے۔ اللہ پاک نے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں میں عذاب میں مبتلا کروں۔ اور جنت سے کہا کہ جنت تو میری رحمت ہے، رحمت اللہ کی ایسی ہے کہ جو سب سے وسعت والی، سب سے بڑی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تم دونوں کو بھرنا ہے، یعنی بھرا جانا یہ طے شدہ ہے۔ اللہ اکبر، دونوں کا بھرا جانا ہے۔ تو روایت میں فرمایا گیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق جہنم میں قدم فرمائے گا، جس سے وہ سکڑ جائے گی، اور یہ سخت ترین عذاب اہل جہنم کے لیے کہ ان پر جہنم بھی گویا کہ اس طرح تنگ ہوگی، اور جہنم پکار اٹھے گی اور کہے گی بس 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 بس، یعنی اب بھر چکی۔ اور رہا مسئلہ جنت کے لیے، تو فرمایا جنت میں اس میں مزید افراد کی گنجائش بچ جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنی چاہے گا نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اور جنت انہیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، کبھی آدمی دنیا میں نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی عاقبت اور اپنے خاتمے سے اسے بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی کے کام بظاہر کبھی کرتا رہتا ہے، جنت کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جنت کے یہاں تک کہ قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ دوستیوں والے کام کرتا ہوا آدمی اس طرف پہنچ جاتا ہے، اور کبھی دوستیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے قریب ایک بالش کا فاصلہ، تقدیر غالب ہوتی، پھر وہ جنتیوں والے کرتا ہے اور ادھر پہنچ۔ تو لہذا نیک آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اب بہت نیک ہو گیا، اتنا کچھ کر لیا، اب میں چھوڑ دوں، نہیں، آپ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، گناہ گار شخص ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں تو بہت گناہ گار ہو گیا، میری تو اب کچھ بھی توبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آج ہی اللہ سے ڈر جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک سے ڈر جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سچے دل سے ایک مرتبہ آدمی توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ توبہ سچے دل سے، گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، نماز قضا کچھ اور ایسے معاملات ان کی تلافی کرے اور وہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لے۔ تو ہمیں تو یہی کوشش کرنی کہ رمضان کے بعد بھی ہم جنتیوں والے کام وہ جاری رکھیں، جتنے کام اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم کام کریں گے۔ کم از کم اپنی فرائض نماز کے اندر
اور فرائض چیزوں میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو۔ نماز ہی صرف فرض نہیں، گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، برائی سے بچنا بھی فرض ہے، بدکاری سے بچنا بھی فرض ہے، بد نظری سے بچنا بھی فرض ہے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچنا بھی فرض ہے، خیانت دھوکے سے بچنا بھی فرض ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو فرائض کے اندر آتی ہیں، کئی کرنا فرض ہے اور کئیوں سے بچنا فرض ہے۔ حلال بھی بین ہے، حرام بھی بین ہے، اللہ پاک نے سب کو بیان فرما دیا۔ تو لہذا ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرف اور کس سمت میں جانے والے کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل جنت والے کام کرنے کی توفیق دے اور جنتی راستے پر ہی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی نار سے بچائے، عذاب سے بچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، بچا دے، اور مجھے عذاب نار سے محفوظ فرما دے، اور جنت کا اللہ سے سوال کرتے رہیں، اور جنت الفردوس کا سوال کرتے رہیں کہ جب آدمی جنت کا سوال کرتا ہے تو اسے عطا کی جاتی ہے۔ جنت کا سوال بھی کریں، جنت کے راستے پر چلیں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ اس عید پر یہ کون آ رہا ہے جس کی ہے یہ دھوم دھام؟ اللہ کی نعمت ہے۔ بچوں آپ کہاں آ گئے ہیں؟ کچھ ہے خاص مہمان۔ ان بچوں کا ہے معاشرے میں ایک اہم مقام، ان کو بتانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ مقصد دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ ملیں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو۔ عالمی مدنی مرکز بھی آئیں گے اور مدنی چینل بھی دیکھیں گے۔ تو دیکھنا مت بھولیں کڈس مدنی چینل کا عید پر اسپیشل پروگرام، بچوں کی عید دعوت اسلامی کے ساتھ، صرف کڈس مدنی چینل پر۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دیکھیے پروگرام بچوں کی عید دعوت اسلامی کے ساتھ، عید کے پہلے دن مدینہ منورہ میں صبح 11 بجے اور پاکستان میں دوپہر 1 بجے، صرف مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی سے امپریس ہونا، اس میں اتنی جلد بازی ہو گئی ہے کہ بس کسی کی کوئی ایک بات دیکھ لی، کسی کا کوئی ایک انداز دیکھ لیا، چاہے وہ مذہبی طبقے میں ہو یا چاہے وہ کاروبار میں معاملے میں ہو، کسی کا پروجیکٹ دیکھا، اس کے جناب بینر بڑے اچھے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ بڑی اچھی ہے، وہ نفع بڑا اچھا دے رہا ہے، ارے بھائی ساری جمع پونجی لگا دو، اور تھوڑے دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے کہ بھائی سارے پیسے چلے گئے۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے ایک بات سکھائی تھی کہ جو زیادہ نفع دینا اس کے بارے میں پہلے سے ہی تیار ہو جاؤ اور چیک کر لو۔ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نفع دینا آسان نہیں ہوتا کاروبار میں، تو جب وہ کہتے ہیں ڈبل کر دوں گا اور 3 گنا کر دوں گا، تو وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سنگل بھی چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، رشتہ کرتے وقت بندے کو لگتا ہے اتنا بڑا خاندان آ گیا ہے، اتنے اچھے لوگ آ گئے، جلدی کر دو رشتہ نہ نکل جائے، اچھا وہ کوئی اور نہ لے جائے، ایک دل میں یہ خوف ہوتا ہے۔ اتنا جلدی امپریس ہو گئے، 1 2 4 6 دن میں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا، بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا کہ معلوم تو کرتے ہی بندہ کیسا تھا اور کیا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزوں میں کہتے ہیں اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو ہمیں تدبر کے ساتھ بڑے اچھوں سے مشورہ کر کے، ایکسپیرینس لوگوں سے بات کر کے، چاہے وہ کاروبار میں پیسے لگانے ہو، چاہے کسی پر بھروسہ کرنا ہو، چاہے کسی سے رشتہ کرنا ہو۔ اور پھر یہ جو بات ہے مذہبی لوگوں کی، چونکہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پہلے تو اپروچ نہیں تھی نا، لوگ اپنے ہی بزرگوں کے بتائے ہوئے بزرگ کا بیان سنتے تھے یا ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، تو ان سے چیزیں سیکھ رہے تھے۔ اب تو بٹن دبانا ہے، ہر طبقے ہر طرح کی کلپ آ رہی ہیں۔